السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اکانومی ان فوکس. میں ہوں مونا عالم. آج کی اس خصوصی نشست میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں، شاید کہا جائے کہ ملک کا معاشی طور پہ سب سے اہم مسئلہ، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کہ ون فیسڈ سولوشنز، ہماری تمام معاشی پرابلمز کا ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہتر ہونا ہے، جو کہ ریجنلی اس وقت لوئسٹ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ موجود ہے. باوجود اس فیکٹ کے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کافی ساری بہتریاں آئی ہیں اس میں، اس پورے سسٹم میں کافی سارے ریفارمز بھی کیے گئے ہیں. ٹیکسز کے معاملے میں ریفارمز پرپوز کیے جاتے ہیں، ان کو پسند بھی کیا جاتا ہے، لیکن پھر کیا قباحت آ جاتی ہے اور فائنلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا پور ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو، اس کے اندر کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے، اس کو کس طرح سے امپروو کیا جا سکتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ پچھلے بھی بجٹ میں حکومت نے کافی سارے اس طرح کے اسٹرانگ اور ڈسپلنڈ میجرز لیے تھے، جو کہ کافی حد تک ٹیکسیشن کے دائرے کار کو، اس کے بیس کو براڈن کرنے کے لیے یا اس کو وائڈ کرنے کے لیے، وسیع کرنے کے لیے کارآمد ثابت ہوئے ہیں. اور کارآمد ثابت ہونے جو جا بھی رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ہم جاتے ہیں کہ ایک سول لیول پر بھی ایک پروٹیسٹ کی فضا آ جاتی ہے، اس کے خلاف مخالفت بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ پبلک لیول پہ ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ جو انکریجمنٹ ہے جو کہ ٹیکس نیٹ میں کنٹریبیوٹ کرنے کی ہے بغیر ٹیکس ریٹ کو بڑھائے ہوئے، وہ کس طرح سے لائی جائے، حکومتی سطح پر ادارے کیا کر رہے ہیں. اور ساتھ میں ایک اور چیز جس کے اوپر ضروری طور پر بات کرنا آج کے دن ضروری ہوگا، کیونکہ آج ہم نے دیکھا کہ لاہور میں ٹیکس ڈے منایا گیا، اور یہ جو سالانہ تقریب ہے اس میں انکریج کیا جاتا ہے ٹیکس پیئرز کو، جو موجودہ ٹیکس پیئرز ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے مختلف طرح کے انسینٹیوز دیے جاتے ہیں، انعامات دیے جاتے ہیں. لہٰذا اب یہ جاننے کی آج کے دن ضرورت ہوگی کہ پروونشل ڈومین اور فیڈرل ڈومین، یہاں پر بہتر لائزون بھی ہمارے ٹیکسیشن نظام کے لیے کس طرح سے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، اور فی الحال ایز آف ناؤ ایز وی اسپیک اس کی کیا پوزیشن ہے، اور اس کے اندر کیا مزید چیزوں کی، انوویشن کی مزید ضرورت ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کافی چیزیں آلریڈی کی جا چکی ہیں. میرے ساتھ اس خصوصی نشست میں ان این ایکسکلوسیو ٹاک ود ڈاکٹر راہیل صدیقی، چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی، ان سے آج بات کریں گے اور یہ تمام جتنی بھی ٹیکنیکلٹیز ہیں جانیں گے، اور ان سے بات یہ بھی چیز سولوشن اورینٹ کرنے کی کوشش کریں گے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈسکشن کہ کیا کرنا ہوگا کہ بالآخر جو ہمارا مسئلہ ہے ون فیسڈ پرابلم ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو، اس کو ٹیپ کیا جائے اور اس کا حل نکالا جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر راہیل کہ آپ نے اس خصوصی نشست کے لیے ہمارے لیے اپنے وقت نکالا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آج آپ کی بہت ہی ریگرس قسم کی انگیجمنٹ بھی ہے ٹیکس ڈے کی سیلیبریشنز کو لے کے. بتائیے گا سر، پہلے تو ایک جنرل آپ سے اسپیکٹرم میں سوال کر لیتی ہوں. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہمارا مسئلہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ سب سے کم ہے یہ ریجنلی اسپیکنگ پاکستان کے کیس میں. کس طرح سے اس کو بہتر بنایا جائے، اور اگر آپ کی نظر میں کوئی آپ ریکگنائز کر پائے ہیں کہ کہیں لوپ ہول ہے، کوئی قباحت ہے، تو وہ کیا ہے؟ لیکن جب بھی ہم بیٹھتے ہیں، خاص طور پر جب آئی ایم ایف کا پریشرز آتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم جب ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہمیشہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کی بات کرتے ہیں. 1 ملین 10-12 لاکھ سے زیادہ ہمارے ٹیکس پیئرز نہیں ہیں جو ایف پی آر کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. اس میں سے بھی 1% وہ ہے جو کہ رجسٹرڈ ہے بٹ لیکن ایکٹیولی وہ دے نہیں رہے. اس 11 لاکھ یا 10 لاکھ میں سے 7-7.5 لاکھ تو وہ ہیں جو سیلریڈ کلاس ہے. اس میں گورنمنٹ سرونٹس بھی آتے ہیں، اس میں کارپوریٹ سیکٹر جو ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے اس کی سیلریڈ کلاس بھی ہے. وہ تو ان کا ایٹ سورس کٹ جاتا ہے. سو پریکٹیکلی تھوڑے سے پھر ٹیکس پیئرز رہ جاتے ہیں، اور پھر ہم انہیں کو نچوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر بندہ جو بھی کما رہا ہے اس کو ٹیکس دینا چاہیے. اب پرابلمس بہت ساری ہیں. میں تھوڑی سی پنجاب ریونیو اتھارٹی کی بھی ساتھ ساتھ بات کروں گا. 2 سال پہلے جب میں اس اتھارٹی میں آیا تو ہمارے پاس ٹوٹل جو سیلز ٹیکس آن سروسز میں جو رجسٹرڈ ٹیکس پیئرز تھے وہ 8,700 تھے. یہ انبلیویبل ہے. پنجاب جو ہے اٹ از اباؤٹ 65% آف پاکستان. پنجاب کو آپ دیکھیں تو سارے تقریباً یورپین ممالک کے، یورپین کانٹیننٹ میں جتنے ہیں ملک ہیں ان سے سب سے بڑا انڈیویجول، اتنا بڑا یہ صوبہ ہے. اور اس میں سروسز سیکٹر میں صرف 8,700 بندے رجسٹر تھے. اس میں سے بھی کچھ وہ تھے جو ایکٹیولی ٹیکس نہیں دے رہے تھے، صرف رجسٹرڈ تھے. ہم نے پھر یہ سوچا کہ کیا مسئلہ ہے اور کیسے اس کو حل کیا جائے. تو ایک چیز ہوئی کہ ہمارے پاس تو کبھی سروے ہی نہیں ہوا. ہم نے سن 2000 مجھے یاد ہے ایف بی آر نے ایک سروے کرانے کی کوشش کی تھی، اور وہ ہمارے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے، ایف بی آر نے اس کو لیڈ دی تھی، اور پورے پاکستان میں ایک ٹیکس سروے ہوا. ہنگامے ہو گئے ود ان اے ویک. اس میں آگ لگ گئی، ڈیمونسٹریشنز ہوئے، لوگوں نے دکانیں بند کر دیں.
یہ بھی یاد رہے کہ وہ ٹیکس سروے جو ہو رہا تھا اس میں فوج کی بھی مدد لی گئی تھی. یونیفارم میں لوگ ان کے ساتھ جا رہے تھے سرویز کے ساتھ, جو کہ آئی آر ایس ڈپارٹمنٹ کے تھے, FBI کے لوگ تھے. تب اتنا ہنگامہ ہوا اینڈ دا گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک, اور جو بھی سروے ہوا اس کو کبھی بھی اس کو یوٹیلائز نہیں ہوا, وہ بند کر دیا گیا. سو 2 سال پہلے جب میں آیا تو ہم نے بھی یہ ڈسکشن کی کہ بھائی ٹیکس سروے تو ہونا چاہیے. رائٹ. کیسے ہو, لوگ جب چاہتے ہی نہیں, نہ کوئی ٹیکس دینا چاہتا ہے, نہ کوئی اپنی ریویل کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کی انکم کن کن سورسز سے آ رہی ہے, اور ہم تو صرف سروسز کمپوننٹ کو کر سکتے ہیں. سو ہم نے ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کی اور ٹیکس سروے پنجاب میں کرایا پچھلے سال, جس سے ہمیں 25,000 نئے ٹیکس پیئرز آ گئے. رائٹ. 2 سال میں ہم 8,700 ٹیکس پیئرز کو لے کر چلے. 2 سال میں اب تک ہمارے پاس 37,000 رجسٹرڈ ٹیکس پیئرز ہو گئے ہیں. بائی دا اینڈ آف دس فائنینشیل ایئر, جو کہ جون میں ہمارا 30 جون کو ختم ہوگا, ہم نے ٹارگٹ کیا کہ ہم 50,000 ٹیکس پیئرز اپنے ٹیکس نیٹ میں لائیں گے. اب جب بھی فیڈرل گورنمنٹ بیٹھتی ہے تو مجھے پنجاب کی مثال دیتی ہے, تو ٹیکس ٹو GDP ریشو, اور آپ دیکھیں سڈنلی ود ان 2 years ہم نے اتنے نئے ٹیکس پیئرز, اس میں ہمیں ان کی طرف سے کوئی آپ کو ریلکٹنس بھی نہیں آپ کو سامنا کرنا پڑا جو آپ نے سروے کیا اور جو نئے پوٹینشیل ٹیکس پیئرز آپ نے سمجھے کہ آنے چاہیے؟ اس میں میرا ہمیشہ سے ایک خیال یہی رہا تھا, اور میں اس کو ہمیشہ سے پریس بھی کرتا تھا, اٹ از دا مینر ان وچ ہاؤ یو کنڈکٹ اے سروے. رائٹ. اگر تو آپ بندوق کے زور پر سروے کرانا شروع کر دیں گے, یا دھونس سے کہ جی یہ آگے فارمز اور یہ ڈیٹیلز دیں, تو کوئی شیئر نہیں کرتا. اسٹریٹجیز کیا تھے؟ فار ایگزامپل ریسٹورینٹ سیکٹرز کو جب ہم ڈیل کر رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ اگر تو ہم جا کر یہ ان کو بتائیں گے کہ ہم آگے ہیں ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی سے, تو وہ تھوڑا سا کانفلکٹ آ جاتا ہے اور وہ نہیں ہم تعاون کریں گے. سو ہم نے ایک پرائیویٹ کمپنیز کو ہائر کیا کہ آپ کریں ہمارے بیہاف پہ, ول پے یو, لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم گورنمنٹ سیکٹر کے لیے کر رہے ہیں. ایک جنرل سروے پاکستان میں اتنے گیلپ سرویز ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی ان کو کسی نے اعتراض کیا. سو وہی کمپنیاں جو اس طرح کی سروس کر رہی تھیں, ہم نے ان کو ہائر کیا, انہوں نے ہمارے لیے شروع کیا. ریسٹورینٹ کا میں ایک آپ کو مثال دوں کہ ہم نے ان کو کہا کہ آپ ان کو تھوڑا سا یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹا جو ہے یہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ شاید شیئر ہو, اور وہ پروموٹ کر رہے ہیں ٹورزم کو, کیونکہ فوڈ ٹورزم پاکستان میں بڑی مشہور ہے, لوگ آتے ہیں, ہم بھی لوکل ٹورزم لاہور پنجاب کی خاصیت ہے. اور ہم زیادہ انٹروسو نہیں, ہم ان کے بینک اکاؤنٹس نہیں مانگ رہے, وہ تو بات کی چیزیں, ہم یہ نہیں, ہم تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہیں کہاں, کدھر بیٹھے ہیں, بزنس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, تاکہ ہم ان کو ٹیکس نیٹ میں آہستہ آہستہ لائیں اور پھر آگے بات چلے. سو جب ان کو ریسٹورینٹس اونرس کو یہ پتہ لگا کہ شاید سروے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے لیے کرایا جا رہا ہے اور وہاں کہیں یوز ہو جائے گا ڈیٹا, تو انہوں نے اپنی اسپیشلٹیز بتانی شروع کر دیں کہ ہمارے ریسٹورینٹ میں یہ اسپیشل یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. سو ان کام کرتے ہیں, یہ فارم میں انہوں نے اس کا کھانا ڈال دیا. پھر انہوں نے اپنا ٹرن اوور بھی بتا دیا, جو آپ اگر اور میں کبھی کسی جگہ جائیں اور کسی بزنس والے سے پوچھا وہ کتنا اینول ٹرن اوور ہے, ڈیلی ٹرن اوور, کبھی نہیں بتائیں گے. ان کو انہوں نے ٹرن اوور بتا دیا. سو ہمیں ایک اسیسمنٹ جو ہم نہیں کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی ہم نے ان کی تھوڑی بہت کر لی. سو 2 سال پہلے حال یہ تھا کہ پورے پنجاب میں 450 ریسٹورینٹ سیلز ٹیکس اور سروس کی مد میں رجسٹر تھے اور تھوڑا بہت ٹیکس دے رہے تھے, جس میں سے 240 صرف لاہور میں تھے. آپ MM عالم روڈ ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ اگر لاہور میں رہیں اور آپ جائیں تو میرے خیال 240 ریسٹورینٹ تو وہیں آ جاتے ہیں, اور ایک سے ایک بڑی بڑی چینز ہیں ریسٹورینٹس کی, اور ان کی کنٹریبیوشن کچھ بھی نہیں آ رہی تھی. سڈنلی وہ ہمارے سارے ٹیکس نیٹ میں آ گئے. اب ہمارے پاس کوئی 3,500 ریسٹورینٹ پنجاب میں رجسٹر ہیں. ہم نے بھی چھوٹے ریسٹورینٹس کو ہم نہیں ٹچ کر رہے, ہم نے ان کا ایک سلیب رکھا ہے, اس سے اوپر ہم جا رہے ہیں. ابھی وہ اسٹیج نہیں آئی کہ ہم اس سے نیچے جائیں. سو 3,000 3,500 ہمارے ہو گئے ہیں. پھر ہم انوویٹو آئیڈیاز کے ساتھ آ گئے. ہم نے کہا کہ جی ریسٹورینٹ والوں کو ہم نے کہا کہ ہم ون ون سچویشن بھی کریٹ کرتے ہیں. IT کا زمانہ ہے تو لیٹس ڈو سم تھنگ ود IT. ہم نے ان کی ریئل ٹائم کنیکٹیوٹی اپنے ساتھ لے لیا اور ہم نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا جس کو کہتے ہیں ریسٹورینٹ انوائس مانیٹرنگ سسٹم. اب اس میں ریئل ٹائم وہ وہاں انوائس کاٹیں اور وہ ہمارے سسٹم میں اسی وقت کلک ہو جائے گی. تو ان کو ریٹرن فائل کرنے کی بھی, اینڈ وہ منتھلی ریٹرن تو فائل کریں گے, لیکن ان کی ہمیں تو ریئل ٹائم کیونکہ انفارمیشن آ رہی ہے تو ہم اسیسمنٹ اس حساب سے کر سکتے ہیں. ریسٹورینٹ اونرس کو تھوڑی پریشانی تھی, ان کو ہم نے کہا ہم آپ کو سرٹن ایڈوانٹیجز دیتے ہیں فار رینٹ. پھر تھا کہ یہ تو اگر ڈبل اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں یا ٹرپل اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں, سو انوائس ایک سسٹم سے جنریٹ ہو رہی ہے لیکن 10 انوائسز جو ہیں وہ کچی پرچی پر چل رہی ہیں. سو ہاؤ ٹو کاؤنٹر دیٹ. ہم نے کہا کہ ہم کراؤڈ آؤٹ سورسنگ کر دیتے ہیں, لوگوں کو دے دیتے ہیں.
سو ہم نے ایک کیمپین کری اور اس کا نام ہم نے رکھا امانت اسکیم. یہ آپ کا کافی پاپولر ہوا ہے. آپ واٹس ایپ کریں انوائس اور ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کر دیں, تصویر کھینچیں واٹس ایپ کر دیں انوائس کی. ایک تو وہ ریئل ٹائم وہاں سے آ رہی ہوگی ریسٹورینٹ سے, ایک یہ جب ہمیں انوائس کر رہے ہیں سو ہمیں یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ اس ریسٹورینٹ سے آ رہی ہے. ہمیں انوائسز اچھا اگر آپ کرتے ہیں تو آپ ہماری اس امانت اسکیم میں آ جاتے ہیں اور بعد میں ڈراز ہوں گے ہر مہینے جس میں ہم 3 گاڑیاں دے رہے ہیں, 5 موٹر سائیکلز دے رہے ہیں. سیلز ٹیکس میں بھی جب آپ کا جو سیلز ٹیکس ڈے ہے اس میں بھی آپ اس میں بھی انعامات ہر مہینے ہمارے ڈراز ہوتے ہیں. یہ آپ نے پبلک کو بھی انسینٹیوائز کر دیا کہ جی آپ اوریجنل رسید اب لیں, کچی پرچیاں چھوڑ دیں. لوگوں کو اب ایجوکیٹ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ نا. ٹیکس پیئرز وہ تو بیچارے ٹیکس دے رہے ہیں, ٹیکس پیئرز وہ تو 15-16% جا کے دے دیتے ہیں. ریسٹورینٹ اونرز ہمیں نہیں جمع کرا رہے. رائٹ, تو یہ یعنی آپ نے ریگولیٹ کر لیا ہے. یہ ہم نے کر لیا ہوا. لاہور میں ہمارے پاس 450 ریسٹورینٹ رجسٹر ہے ریمس میں. اچھا لوگوں نے ہمیں جو واٹس ایپ کرنے شروع کیے وہ ان ریسٹورینٹ کے بھی کرنے شروع کیے جو اس ہمارے میں نہیں تھے, تو ہمیں ان کا بھی پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو یہ اچھا پھر ریسٹورینٹ اونرز کو جو ریمس میں ہیں ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو ایڈوانٹیج دیں گے, ون ون سچویشن رکھتے ہیں. اب جس ریسٹورینٹ اونر جہاں ریسٹورینٹ سے آپ نے کھانا کھایا واٹس ایپ کیا اور ڈراز میں امانت اسکیم کے ڈرا میں آپ کی گاڑی نکل آئی, سو ہم اس آدمی کو یا خاتون کو یا جس کی بھی بچے کی نکل آتی ہے ہم اس ریسٹورینٹ کے باہر لے کر جا کر ان کا پرومو بناتے ہیں. جو الیکٹرانک میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا میں جب ہم ایڈز کی اپنی کیمپین رن کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ریسٹورینٹ تھا جہاں سے میں نے کھانا کھایا, یہ میں نے جینوئن رسید واٹس ایپ کی. میں آپ کو ایک اور سٹوری اس میں سنا. ابھی جو پچھلا ہم نے ڈرا کیا ہے اس میں ایک شخص تھا, ایک آدمی ہے, ینگ مین, رحیم یار خان سے آیا. اٹس ناٹ لمیٹڈ, یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ اسکیم تو لاہور سے ہم نے لانچ کی تھی لیکن اٹس ناٹ لمیٹڈ لاہور, یہاں تو سارا لوگ ظاہر ہے مختلف علاقوں سے آ کے. وہ بیچارہ اپنے والد صاحب کو لے کر آیا, ان کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں بائی پاس کا آپریشن تھا. تو آپریشن میں تھوڑا ٹائم تھا تو وہ کھانا کھانے کسی باہر ریسٹورینٹ میں گیا, اس نے اوریجنل انوائس لیا اور ہمیں واٹس ایپ کر دیا. اس کے والد صاحب کا آپریشن ہو گیا, صحت مند ہو گئے, واپس رحیم یار خان چلے گئے. مہینے کے بعد جب ڈراز ہوئے تو اس کو گاڑی بھی نکل آئی. تو یہاں سے جاتے ہوئے والد صاحب کو بھی وہ لے گیا اور ساتھ میں وہ ایک ٹویوٹا کرولا گاڑی پر بیٹھ کے گھر گیا. ماشاءاللہ. سو یہ اس کی سکسیس سٹوریز ہیں. سو ہمیں اس سے اتنا رسپانس آیا. اب ہم نے فیصلہ آباد میں بھی ریمس لانچ کر دیا ہے, اب ہم پنڈی میں انقریب کرنے جا رہے ہیں. سو ہم باقی شہروں کو بھی لنک اپ کریں. سو آئی ٹی سے بھی چیزیں بھی سہولت, ہمیں بھی سہولت ہوگی. ایک چیز اور ہم نے نکال دی کہ ڈائریکٹ ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایف بی آر میں یا آئی آر ایس میں یہ ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ سے پھر بہت سی قباحت بھی نکل آتی ہیں, پھر اس میں کرٹیسزم بھی ہوتا ہے. سو ہم نے ہیومن ٹچ بھی ختم کر دی ہے. سو یہ ہماری سکسیس سٹوریز ہیں جو ہم بہت سارے انوویٹو آئیڈیاز کے ساتھ آ رہے ہیں. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بھی ہماری ٹھیک ہو گئی. ہماری ریکوریز جو تھیں وہ ان میٹر آف 2 years 86% زیادہ ہوگی. 86% زیادہ ہم نے ٹیکس کی کلیکشن ہوگی. اور یہ بھی تھوڑی کلیئرٹی دیجیے گا ڈاکٹر راحیل کہ آپ نے یہ بغیر ٹیکس ریٹ کو بڑھائے ہوئے, آپ نے بیسکلی بیس بڑھائی ہے, آپ نے ریٹ نہیں بڑھایا اتنے. ہم نے بیس بڑھائی اور ہم انوویٹو آئیڈیاز لائے جس میں ون ون سچویشن فار ایوری ون ہوگی. رائٹ. سو اس سے ہماری ریونیوز بھی بڑھ گئے, ریٹس ریمیننگ دا سیم. اب اس بار اب ہم بجٹ سیشنز میں شروع ہو گیا ہوا, ڈیلیبریشن اسٹیک ہولڈر سے ہو رہی ہیں جس میں ٹریڈرز باڈیز, لاہور چیمبر آف کامرس, پنجاب کے جتنے چیمبر آف کامرس ہیں ان کے ساتھ ہماری ڈیلیبریشن سٹارٹ ہو گئی ہیں. اب ہم اسٹیج میں پہنچ گئے ہیں کہ ہم سوچنا شروع کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو مشورہ دیں کہ ٹیکس ریٹ جو افیکٹو ہے اس کو ہم تھوڑا سا نیچے لے گئے. رائٹ. اچھا آپ نے بات کی اسٹیک ہولڈرز کی, آپ لوگ اس وقت بجٹ ڈیلیبریشن میں استعمال کر رہے ہیں. اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے آن دا ادر اینڈ یہ بات آپ کو پتہ ہے عموماً شکایات کی جاتی ہیں کہ جی ہم بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ سیشنز بھی ہوتے ہیں, لیکن اس طرح سے ہماری رائے کو یا جو ہماری جامع ایک پروپوزل ہوتا ہے اس کو ان اکاؤنٹ نہیں لیا جاتا. آپ اتفاق کریں گے اور کیا پنجاب ریونیو اتھارٹی کی طرف سے اس بات کو انشور کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی جینوئن پروپوزل آیا ہے تو آپ اس کو انکارپوریٹ کریں؟ دیکھیں جو بھی پروپوزل دیتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے یہ جینوئن ہے. اچھا پروپوزل ٹھیک ہوتی ہیں, پروپوزلس پر ہمیں کوئی اختلاف نہیں. اگر میں بھی ٹیبل کے اس سائڈ پر بیٹھا ہوں تو شاید میں یہی پروپوزلس لے کر ہوں کیونکہ وہ بڑی جینوئن پروپوزلس ہوتی ہیں. لیکن اس کی پھر پریکٹیکلٹیز کے پرابلمز آتے ہیں جو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. پھر ایک گورنمنٹ کی جنرل پالیسیز بھی ہوتی ہیں کہ اس کے ساتھ تو کہیں کوئی چیز کلیش تو نہیں کر رہی. لیکن پنجاب ریونیو اتھارٹی میں پچھلے 2 سال میں دیکھیں ہماری جو فائنانس منسٹر ہیں
डॉक्टर आयशा गौस पाशा, शी इज अ PhD इन इकोनॉमिक्स, पहली बार एक खातून को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया और वो भी इतनी हाईली क्वालिफाइड। अच्छा, वो अपना एक्सपीरियंस भी साथ लेकर आएंगे, प्राइवेट सेक्टर का भी उनका एक्सपीरियंस है। सो हम बहुत सारी चीजें जो सजेशन हमें आ रही हैं उनको फिर हम प्रैक्टिकली ट्रांसलेट कर रहे हैं। और ये बात नहीं है कि हमने देखिए बहुत सारे फोरम्स भी ओपन कर दिए जो पहले नहीं होते थे। गवर्नमेंट हमेशा से कंजर्वेटिव रहती है, बिल्कुल ऑल अराउंड द वर्ल्ड आप देखें कि गवर्नमेंट्स मोस्टली दे वर वेरी कंजर्वेटिव। हमने सोचा कि ये अब कंजर्वेटिज्म को खत्म किया जाए और वी शुड मूव फॉरवर्ड। सो हमने अब डिस्कशन के फोरम्स, ये टैक्स डे इज वन ऑफ देम, कि पूरी दुनिया में टैक्स डे प्रॉब्ली जहाँ जिन ममालिक में होता है वहाँ उस दिन आप रिटर्न्स फाइल करते हैं। इट इज नॉट अ डे ऑफ हैप्पीनेस, उस दिन लोग रिटर्न्स फाइल कर रहे होते हैं। हमारा टैक्स डे होता है टैक्स अवेयरनेस डे, टू क्रिएट अवेयरनेस, ताकि लोगों का जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको हम खत्म कर सकें, लोगों को अपनी बात समझाएं, लोगों की बात हम समझें। इट हैज टू बी अ टू वे ट्रैफिक। ठीक है, ये सर आपने बहुत वैलिड बात की है, क्योंकि अमूमन लोग वट एवर आई कम अक्रॉस दिस फार वो शायद ये बात नहीं समझते कि इट्स अ टू वे ट्रैफिक, और वो हमेशा एक क्या कहते हैं कैरेट एंड स्टिक आर्ग्यूमेंट ही रहता है। आपको लगता है इसमें कोई मिड वे है? चाहे हम लोग एग्जेम्पशंस की बात करें या हम लोग इंसेंटिव्स देने की बात करें, आपकी तरफ से आपको लगता है कि कई जेन्युइन जगहों पे एग्जेम्पशंस होनी चाहिए, और कुछ आपने अगर आप समझते थे कि जो जेन्युइन नहीं है तो हैव यू विड्रॉन एनी सच? देखें, एग्जाम्पशन से पहले मैं बात करूंगा जहां से आपने बात शुरू की, कैरेट एंड स्टिक। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और हम क्योंकि चीफ मिनिस्टर के साथ बैठते हैं एंड ही इज ऑलवेज इन्वॉल्व। शहबाज शरीफ साहब जो हमारे इज वेरी डायनेमिक चीफ मिनिस्टर। डिस्कशन हमारी यहाँ एंड होती है कि कैरेट शुड बी फर्स्ट, स्टिक हमें थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, शुड बी द कैरेट फर्स्ट। सो हम वहां से अपनी फिलॉसफी स्टार्ट करते हैं कि यार लोगों को हम क्या इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। हाउएवर, अब आपने एग्जाम्पशंस की बात की है, एग्जाम्पशंस वो रजीम है जिसको हम बिल्कुल अपोज करते हैं, क्योंकि आप एक खास एंटिटी के लिए कोई एग्जाम्पशंस दे रहे हैं, उसमें फिर डिबेट ओपन हो जाती है कि शायद उनको किसी खास वजह से आपने कोई कंसेशन दे दिया या किसी सर्विस सेक्टर्स में हुआ होगा। लेकिन ऐसी सर्टेन इंडस्ट्रीज या जिसे कहते हैं ब्लू आइड सेक्टर्स रहे हैं जो बाकी फिर सेक्टर्स को ये लगता था कि जी हम भी इतने जेन्युइन थे, हम भी इतने डिजर्विंग थे। हाँ बिल्कुल, ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा, ये होता रहा है पहले भी, लेकिन बजट के टाइम पर ये बहुत सारी वॉइसेस रेज इस तरह की होती हैं। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने बिल्कुल फैसला किया है कि जी एग्जाम्पशंस दे रहे हैं। हाँ, हमने एग्जाम्पशंस दी, पिछले एग्जाम्पशंस अब किसको हमें देना पड़ी, हमने एक सेस लगाया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, वो अक्रॉस द बोर्ड लग गया। वो होता है जब आप कोई चीज इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि यूज होता है, तो एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट सिंध गवर्नमेंट भी चार्ज कर रही है, हर जगह लगा हुआ है, हमने भी लगाया पिछले साल। इशू ये हो गया कि कुछ ड्रग्स इंपोर्ट हुई, लाइफ सेविंग ड्रग्स नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में इंपोर्ट हुई, किसी ने फिलंथ्रॉपी की, और वो एक ऐसी लिमिटेड डिजीज है कि उससे 80 या 85 बच्चे उसमें एनरोल हैं। और जो ड्रग वर्ल्ड वाइड एक कंपनी बना रही है, ह्यूज मल्टीनेशनल कंपनी, वो एज अ फिलंथ्रॉपी उसने ये 85 बच्चों को फ्री ट्रीटमेंट दे रही है। अच्छा, अब वो ऐसा रेयर सिंड्रोम है, आई बीइंग अ डॉक्टर, सिविल सर्विस से पहले मैं डॉक्टर था, मेडिकल डॉक्टर, आई हैव नेवर हर्ड अबाउट दैट सिंड्रोम। इट्स अ वेरी वेरी रेयर सिंड्रोम। डायलेमा ये है कि जिस बच्चे को ये कंजेनिटली होता है, हो जाए तो forever you have to be on that drug, otherwise you can't survive. हर 6 महीने बाद उसकी वैक्सीन की उनको डोज मिलती है। If I may ask you, क्या है ये सिंड्रोम? इसका इतना मुश्किल नाम है कि मैंने कई बार उसको देखा कि यार इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। फिर मैंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जो हमारे यहाँ लीड डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट किया तो पता लगा कि नहीं, दे आर अवेयर, और उन्हीं के थ्रू ये ड्रग्स आ रही हैं। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि टाइम लिमिट केस था, ड्रग आ गई है एयरपोर्ट पर, अगर उसकी 2-3 दिन में क्लियरेंस नहीं होती तो उसकी हाफ लाइफ है, वो हाफ लाइफ खत्म हो जाती है। हाफ लाइफ खत्म हो जाती है तो 6 महीने की इन बच्चों को डोज नहीं लगेगी। एंड माइंड इट, 85 बच्चे ऐसे हैं कि अगर डोज नहीं लगेगी तो दे माइट नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अब बच्चे बड़े भी हो गए, कुछ टीनेजर्स भी हैं। तो 2 एक पेरेंट्स है मेरे पास, शाम का टाइम था, वी वर जस्ट क्लोजिंग अराउंड अबाउट 7:38। वो आए, उन्होंने कहा कि ये हमें प्रॉब्लम हो गया, एंड इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। हमारे रूल्स जो थे, दिस इज अगेन पंजाब गवर्नमेंट ना, हमारे रूल्स में ये था कि अगर कोई एग्जाम्पशन देनी है देन यू नीड टू फॉलो दिस प्रोसीजर्स। में फाइनली एक समरी जानी थी और वो
फाइनेंस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सबकी इनपुट होगी, चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर, इट विल गो टू द चीफ मिनिस्टर एंड फाइनली विल गेट द एग्जेम्पशन, और बाद में उसको फिर हमें कैबिनेट में भी एक किसी पॉइंट पर लेकर जाना पड़ता. नाउ इन 3 days टाइम और लेस देन 3 days टाइम दिस वाज नॉट पॉसिबल. सो मैंने ये किया कि आई रोट अ वेरी लॉन्ग डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट कि व्हाई इज इट नेसेसरी. हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं टू मॉनिटर थिंग्स, टू रेगुलेट थिंग्स, बट व्हेन इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, खराब करने के लिए, व्हेन इट इज लाइफ एंड डेथ, तो रूल्स और रेगुलेशन फिर उनको फिर हमें. सो मैंने कुछ 3-4 पेज का ये नोट लिखा. ठीक है, राइट, कि जी मैं अथॉरिटी यूज कर रहा हूँ चीफ एग्जीक्यूटिव की, आई एम गिविंग दिस एग्जेम्पशन फॉर सच एंड सच रीजंस, और ये ह्यूमैनिटेरियन कॉज है. और ना सिर्फ ये ड्रग्स, immediately our department should now be active to find out what other drugs are such drugs जो rare syndrome. right, ठीक है, दिस इज वेरी रेलेवेंट. यानी कि आपने पर्सनल कैपेसिटी में जहां पर आपको लगा कि जरूरत है बाद में तो आपने फॉलो किया. एंड चीफ मिनिस्टर ऑल्सो इंडोर्स, द कैबिनेट ऑल्सो इंडोर्स. उन्होंने कहा बिल्कुल इस तरह होना चाहिए. ठीक है, इस तरह के केसेस को आप रेयर हैंडलिंग भी इस तरह के रेयर केसेस की जा सकती है. एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं और फिर जब वापस आएंगे तो डॉक्टर राहील सिद्दीकी हमारे साथ चेयरमैन PRA इन डिस्कशन है, उनसे हम लोग बात मजीद इस बारे में करेंगे. कौन से ऐसे एवेन्यूज हैं जो कि पोटेंशियल टैक्स पेयर्स या एवेन्यूज समझे जाते हैं, सेक्टर्स समझे जाते हैं. और एक हम लोग अमूमन एक फ्रेज सुनते आए हैं कि होली काउज हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर टैक्सेस या ये रिजीम अप्लाई नहीं की जाती या रिट ऑफ लॉ इस मामले में उस तरह से प्रैक्टिस नहीं की जाती. पंजाब हुकूमत उस हवाले से क्या विजन रखती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन सो फार PRA की तरफ से कितनी की गई है. राइट आफ्टर द ब्रेक. खाने वालों के लिए नो शॉर्टकट. लाइफ बॉय का नया स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू, इसके आमंड ऑयल और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला से बाल दिखें 30% तक ज्यादा घने और बने मजबूत. नो शॉर्टकट, परफॉर्म करना पड़ेगा. नया लाइफ बॉय स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू. ये लीजिए चाय. जी जनाब. शेफ साहब, आज तो बात ही कुछ और है. गुलाब जामुन की ना? चाय. आखिर बनाई किसने है? वाजिब, खाने के माहिर महबूब भाई और चाय की माहिर आप. शेफ महबूब की वाइफ जो है. अरे महबूब भाई, गुलाब जामुन के साथ भाभी की चाय की तारीफ भी खा गए. वाकई कुछ नया है चाय में. क्या राज है? तरंग का नया लाजवाब मजा. आज तो मुझे भी लाजवाब कर दिया. रंग खिला खिला, खुशबू ऐसी कि दिल को भाए और मजा जुबान पर रह जाए. अब तरंग से बनाए आप भी सबसे बेहतरीन चाय. खाने वालों के लिए नो शॉर्टकट. लाइफ बॉय का नया स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू, इसके आमंड ऑयल और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला से बाल दिखें 30% तक ज्यादा घने और बने मजबूत. नो शॉर्टकट, परफॉर्म करना पड़ेगा. नया लाइफ बॉय स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू. वेलकम बैक टू द डिस्कशन. बात को वहीं से रिज्यूम करते हैं. ब्रेक से कबल डॉक्टर राहील सिद्दीकी ने बताया था कि कौन से ऐसे रेयर केसेस हैं जहां पे एग्जेम्पशंस या इस तरह के अनयूजुअल जब आप किसी को इंसेंटिवाइज करना हो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक किया जा सकता है. अच्छा सर, आपने बात की कि आप रिकग्नाइज करना चाह रहे हैं. फॉर श्योर आई एम बीइंग एबल टू इंटरप्रेट कि आप टैक्स रेट बढ़ाने में कहीं से आप इसके हामी नहीं हैं. तो टैक्स नेट को ब्रॉडन करने में आपको पता है एग्रीकल्चर टैक्स बहुत जरूरी टैक्स है और प्रोविंसेस का डोमेन है, लेकिन फिर सूबाई हुकूमतें और क्यों उनकी तरफ से उस तरह से इस चीज को प्रैक्टिस नहीं किया जाता. पंजाब में कितनी इम्प्लीमेंटेशन है इसकी, विच इज एन एग्रीकल्चरल प्रोविंस अगेन. जी बिल्कुल एग्री बेस्ड है, और न सिर्फ हम बल्कि नेशनल इकोनॉमी भी बहुत बिल्कुल एग्री बेस्ड है. तो क्वेश्चन ये है कि इट इज नॉट एग्रीकल्चर दैट नीड्स टू बी टैक्स, इट्स एग्रीकल्चर इनकम दैट नीड्स टू बी टैक्स. अभी तक पंजाब में भी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगी हुई है, उसकी कलेक्शन भी होती है, लेकिन वो उसमें अभी थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं और उस पर डेलिब्रेशंस हो रही हैं. फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक टैक्स रिफॉर्म यूनिट बनाया हुआ है. ये पहली बार हुआ कि किसी इदारे में पाकिस्तान में कोई रिफॉर्म यूनिट बना हुआ है जस्ट टू रिफॉर्म थिंग्स. उसमें ये बात डिबेट में हो रही है कि, और हो सकता है कि अगर कोई मुस्बत इसमें कोई सोल्यूशंस आ गए तो शायद हम इस बजट की तरफ उसको पुश करेंगे. वो लोग बैठ के इस पर डेलिब्रेट कर रहे हैं.
کہ انکم کو کیسے ٹیکس کیا جائے. رائٹ. کیونکہ ابھی فکس سلیبس بنے ہیں, 12.5 ایکڑ سے زیادہ آپ کی زمین ہے تو آپ اتنا دے دیں. اچھا دے دیں ویدر آپ کی انکم ہوئی یا نہیں ہوئی, کیونکہ ایگریکلچر از سبجیکٹ ٹو ویدر آلسو, اٹ از سبجیکٹ ٹو کلائمیٹ آلسو. کلائمیٹ چینج آج کل جس طرح ہو رہی ہے کہ ابھی نتھیا گلی میں برف باری ہوگی اپریل میں, اٹ از انہرڈ آف. سو اٹ از ویریبل. اب اس کو کیسے کوانٹیفائی کیا جائے, اس پر ہو رہی ہے فائنلائزیشن. آئی ہوپ کہ وہ سکسیڈ ہو جائے کسی ایج پر اور انکم کو پھر ہم ٹیکس کی طرف آ جائیں. لیکن دوسری طرف جب اتنی ویریبلز ہیں ایگریکلچر سیکٹر میں تو ایگریکلچر کو انشورنس بھی ہونی چاہیے. ہمارے ملک میں انشورنس کی طرف ابھی تک اتنی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. ایگریکلچر پروڈیوس کی انشورنس بھی ہوتی ہے. ویسٹرن ممالک میں ایگریکلچر انکم ٹیکس ہوتی ہے, بالکل ان کی انکم کو ٹیکس کیا جاتا ہے, لیکن وہاں پھر انشورنس کا بھی ہوتی ہے. ہمارے یہاں بھی ہیں یہ انسٹرومینٹس, آئی ہیو ہرڈ فرام اے لاٹ آف گڈ مطلب انشورنس کمپنیز. لیکن کیا وجہ ہے, اویئرنیس کم ہے. آپ کو لگتا ہے اگر انشورنس کر لیں تو دے کین کنٹریبیوٹ؟ دیکھیں جب رسک فیکٹر اتنے زیادہ ہیں تو ایگریکلچر کراپس کی پھر انشورنس بھی ہونی چاہیے, اور تاکہ اگر تو کوئی ڈیزیز آ جائے یا ویدر کنڈیشنز ایسی ہو جائیں کہ ان کی پروڈیوس وہ نہ ہو جو ایکسپیکٹڈ ہو, تو پھر ان کی پھر وہ چیز کمپنسیٹ ہو جائے. انسٹیڈ آف گیونگ سبسڈیز, انسٹیڈ آف گیونگ ہیوج سبسڈیز, بہتر ہو کہ اگر ہم انشورنس کی طرف. شکریہ آپ نے اس بات کا تذکرہ کیا سبسڈیز. میں اسی لیے مجھے پتا تھا کہ میں اسی لیے آ رہا تھا, کیونکہ آپ کا اگلا سوال سبسڈیز کی طرف پھر ہو جاتا, تو میں پہلے میں کلیریفائی کر دوں. ہمیں انشورنس کی, اچھا اب اس میں پرابلمز آ رہے ہیں. کچھ انشورنس کمپنیز آ گئی ہیں ہو آر آفرنگ انشورنس ان ایگریکلچر. اب ہمیں نو ہاؤ نہیں ہے, لوگوں کو پتا نہیں ہے. اچھا اویئرنیس وڈ کم اے لٹل سلو. اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی, اس میں پبلک سیکٹر بھی, دونوں کو مل کے اویئرنیس کریٹ کرنا پڑے گی. جس طرح ہم ٹیکس کی اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں, سو ہمارے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس کو بھی کچھ اویئرنیس کریٹ کرنا پڑے گی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ, اور اسٹیک ہولڈرس وچ آر دی ایگریکلچرسٹ, اور کچھ ماڈل فارمز والے بھی ہیں جو کہ یہ کر بھی رہے ہیں پریکٹس اور اس سے بینیفٹ بھی اٹھا رہے ہیں. لیکن ہمارے عام جو کسان ہے وہ بیچارہ غریب ہے, اس کی تو آئی ٹی نالج نہیں ہے, اس کو اخبار کی ایکسیس نہیں ہے. فارم ٹو مارکیٹ روڈ پنجاب میں دھڑا دھڑ بن رہی ہیں, وہ تو بہت ایکسٹینسو پروگرام ہے. سو ایٹ لیسٹ ان کی مارکیٹ تک رسائی تو ہو رہی ہے, وہاں تک تو پنجاب گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے, اور بہت زیادہ فارم ٹو مارکیٹ روڈ جتنی پنجاب میں پچھلے 3 سالوں میں ڈیولپ ہوئی ہیں پہلے نہیں تھیں, تو ان کی پروڈیوس تو آ رہی ہے مارکیٹ میں. لیکن جو ایجوکیشنل لیول ہے اور جو آئی ٹی کے ساتھ اب پنجاب گورنمنٹ ایک نیکسٹ ایئر آپ دیکھیے گا اس پر کام ہو رہا ہے. پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کام کر رہا ہے کہ وہ گاؤں میں اور چھوٹے قصبوں میں بھی فری آئی ٹی کی سروسز پرووائڈ کریں گے. جب ہم اس اسٹیج پہ پہنچ جائیں گے تو پھر ہم سیکنڈ اسٹیپ میں اویئرنیس بھی کریٹ کریں گے. اچھا سر, آپ نے جس چیز کی بات کی ہے وہ ہے کیا کہنا چاہیے, بلو دا پاورٹی لائن لوگ, وہ تمام اس ایک کیپیسٹی میں اس دائرہ کار میں فال کرنے والے لوگ ہیں جن کی آپ بات کر رہی ہیں, جو صاحب اختیار نہیں ہے. دوسری چیز جو ایک دوسرا فینومینن اسی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آتا ہے سامنے, وہ یہ ہے جس کا ہم لوگ آف ریکارڈ تذکرہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگ ایگریکلچرل انکم کی مد میں اپنی اصلی انکم کو چھپاتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے ایک ایویژن کا طریقہ اس کے ذریعے ڈھونڈا جاتا ہے نا. اس ایویژن کو کرٹیل کرنے یا کرب کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ آپ نے چلے ایک ون سیکٹر کی تو آپ نے سیگمنٹ کی بات کر لی ہے, واٹ اباؤٹ دا ادر سیگمنٹ؟ اچھا, یہ اب ڈسکشن ہمارے پیرامیٹر سے تھوڑی سی باہر ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ ہم تو سیلز ٹیکس اور سروسز کو ڈیل کر رہے ہیں. So I may not be educated enough or qualified enough to make a comment on that. لیکن ایک کوئک کمنٹ میں یہ دوں گا کہ جو ہمارا ایف بی آر ہے, اس کو چاہیے کہ تھوڑا سا جس طرح ہم پنجاب ریونیو اتھارٹی میں نئی انوویشنز کے ساتھ اور نئے انسینٹیوز اور نئی چیزیں انٹروڈیوس کر رہے ہیں, اگر وہ بھی تھوڑا سا ایکٹیولی کر لے تو جو فیکٹر آپ نے کہا کہ ایویژن کا ایک مد میں کچھ لوگ شاید اس سائڈ پر آ گئے ہوئے ہیں, سو وہ برج ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے. اٹ از جسٹ یو ہیو ٹو ٹیک اے فرسٹ اسٹیپ. رائٹ, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہاں پر بھی کوئی چیز موجود ہے. اچھا, اب تھوڑے سے بیسک اگر ہم لوگ کویسچنئرز کو بھی ٹیپ کریں, ہمیشہ آپ نے جس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کی, سمجھ یہ نہیں آتا کہ ہو ہیز ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ نا, کہ پہلا اسٹیپ کس نے لینا ہے. حکومت آف کورس ٹیکس مانگتی ہے, حکومت کا حق ہے. اسی طرف سویلینز جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی کیا سہولیات ہیں.
ہمارے پاس کیا بیسک نیسیسٹیز ہیں جو ہماری پوری کی جا رہی ہیں, سیوک فیسلٹیز کیا ہیں, صحت کا شعبہ, تعلیم کا شعبہ, واٹ ناٹ, ان کی بھی ایک یہ جائز آف کورس ڈیمانڈ ہے, یہ سب چیزیں. اور تمام چیزیں, اچھی بات یہ ہے کہ پروونشل ڈومینز ہیں. تو یہ بتائیے گا سر, اس جو آرگیومنٹ ہے where we are not being able to actually identify who has to take the lead, یہاں پہ آپ کیا بولیں گے؟ How do we solve this dilemma? نہیں, جنہوں نے لیڈ لینی ہے وہ تو کیریکٹرز آئیڈینٹیفائی. Should it be the government? It should be the government. Right. It should start from the government. اب آپ نے بات کی ہے کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ سا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹیکس دے رہے ہیں, نو میٹر سیلس ٹیکس آن سروسز ہو یا انکم ٹیکس یا ادر ٹیکسز ہو, سو ان ریٹرن واٹ از دا اسٹیٹ ڈوئنگ فار اس. اٹ از دو چیزوں کو ہمیں تھوڑا سا ایک چیز کو سیپریٹ کر لینا چاہیے. اسٹیٹ الگ ہے, گورنمنٹ الگ ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں بٹ اسٹیٹ کے پلرز ہوتے ہیں اینڈ دوز پلرز ہیو ٹو اسٹے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پبلک میں, گورنمنٹ میں اینڈ دا اسٹیٹ مشینری, تھوڑا سا رہے. اچھا, پنجاب میں صورتحال بہت بہتر ہے اینڈ اٹ از کنٹینیوسلی امپروونگ اینڈ دس از اے گڈ سائن. آپ پنجاب میں دیکھیں کہ جو سروس ڈلیوریز ہیں, آپ اگر کراچی سے لاہور لینڈ ہوں تو جیسے آپ ایئرپورٹ سے باہر آتے ہیں تو یو فیل اے ڈفرنس. جو لوگ بہت عرصے کے بعد لاہور آتے ہیں یا پنجاب کے چھوٹے شہروں میں بھی جاتے ہیں, آپ بہاولپور چلیں, یو فیل اے ڈفرنس. تھینک یو فار برنگنگ دس اپ. بہت شکریہ, آپ نے اس بات کا تذکرہ کیا. میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں اس کے اوپر. آپ یہ یونیفارمٹی دیکھتے ہیں اس چیز میں؟ جیسے آپ نے کہا ہے فائن لاہور, کراچی سے لاہور, میں بہت کیا کہنا چاہیے, کھلے دل سے بڑا کینڈیڈ ہو کے اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ واقعی زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر آتا ہے. لیکن کیا یہی کیس ہم لوگ ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں پنجاب کے دیگر دوسرے شہروں میں؟ تو اسی لیے اگلی مثال بہاولپور کی دی وچ از ان سدرن پنجاب. آپ بہاولپور میں آئیں, اسمال ٹاؤن سٹی, آپ کو ایک دم سے ڈفرنٹ فیل ہوتا ہے کہ یار یہ ہم کس صاف ستھرے شہر میں آ گئے ہیں, اور اچانک آل سروسز آر دیئر اینڈ اپ اینڈ رننگ. رائٹ. اور آپ کو ایک فیل ہوتا ہے کہ یار یہ از اٹ. میں اور شہروں کی مثال نہیں دیتا, میں نے دو شہروں کے آپ کو, ایک ان سینٹرل پنجاب جس کی بہت بات ہوتی ہے کہ شاید ساری انویسٹمنٹ, ایک میں نے آپ کو بہاولپور کی مثال دی. ابھی آپ ملتان میں جائیں, وہاں بھی میٹرو آ گئی ہوئی ہے. ملتان میں میٹرو, وہاں بھی آپ سروس ڈلیوری, باقی بھی مطلب ملتان میں جس طرح پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنا تو وہ لاہور میں بن گیا. تو اس پہ بڑا کرٹیسزم ہوا کہ جنہوں نے دل کا مرض جن کو لگے گا ان کو لاہور کے آنا پڑے گا. سو ملتان میں آپ دیکھیں اسٹیٹ آف دا آرٹ پنجاب انسٹیٹیوٹ وہاں بھی بنا ہوا ہے, اب وہ بہاولپور میں بھی بن رہے ہیں. سو ایریاز تو ساری گورنمنٹ کور کرتی جا رہی, ایک دن میں تو امپروومنٹ نہیں آتی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایٹ لیسٹ پنجاب کے ٹیکس پیئرز یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہم پیسے دے رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں, یا نظر آتے ہیں, لگ رہے ہیں. آپ سدرن پنجاب میں چلے جائیں تو دانش اسکولس دیکھیں which has been created for the poorest of the poor. وہ اور اسٹیٹ رن انسٹیٹیوشنز ہیں, آپ ان کی جا کر دیکھیں کہ وہ ان کے کیمپسز دیکھنے والے ہیں. یعنی تھوڑی سی میڈیا رپورٹنگ یہاں پہ ایگزیجریٹڈ ہے. نہیں, میڈیا رپورٹنگ کیونکہ کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا سر ہمیشہ کہ مطلب سیوک فیسلٹیز کو یا ہیلتھ کو, تعلیم کو کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں روڈیں بن رہی ہیں اور صحت اور تعلیم پہ کام, یہ بہت فیمس کا کرٹیسزم ہے. میں تو آپ کو ایجوکیشن پر اسی لیے لے کر آیا ہوں. جی, تو مطلب آف کورس دیر از این ایگزیجریشن. پھر آپ اگر ہیلتھ کی بات کرتی ہیں تو ایون ہیلتھ فیسلٹیز, ابھی لاہور میں اسٹیٹ آف دا آرٹ وہ بن رہا ہے, لیور اینڈ کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹر. پورے پاکستان میں اگر آپ نے لیور کو کچھ سرجری کرانی ہے, کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں ہے, کہیں بھی نہیں. آپ کو چائنا جانا پڑتا ہے, آپ کو کڈنی کا ٹرانسپلانٹ کرانا پڑتا ہے, آپ کو چائنا جانا پڑتا ہے, آپ کو انڈیا جانا پڑتا ہے, آپ کو اور ممالک میں جانا پڑتا ہے. وائی ناٹ ان پاکستان؟ صحیح. سو ایٹ لیسٹ اس کی بگننگ تو لاہور سے ہو گئی ہے کہ یہاں انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہم اسٹیٹ آف دا آرٹ اتنا بڑا بنایا کہ وی شوڈ کیٹر فار دا انٹائر. آپ اور بھی دیکھیں, اگر آپ کینسر کی مثال لیتی ہیں تو پہلے کینسر کا ہاسپٹل جو بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ پیورلی فار کینسر بنا وہ لاہور میں بنا, لیکن ابھی وہ پشاور میں بھی بن رہا ہے, ابھی وہ کراچی میں بھی بن رہا ہے. سو چیزیں ایسے ایسے فلو کر رہی ہیں. لیکن پنجاب کو اگر آپ باقی پروونسز سے کمپیئر کر رہے ہیں تو سروس ڈلیوری دیکھیں, 1122 کی جو سروس ڈلیوری ہے وہ صرف لاہور میں تو نہیں ہے, وہ تو سارے پنجاب میں پھیلی ہوئی ہے. آپ فون کریں, آپ کو وہ ایمبولینس سروس بھی دیں گے, آل ایمرجنسی سروسز وہ 1122 والے آتے ہیں بیچارے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پبلک یہاں پہ سیٹسفائیڈ ہے, پبلک بہت حد تک سیٹسفائیڈ ہے, لیکن مسائل بہت زیادہ ہیں, مسائل کم ہیں. اسی لیے ہم ٹیکس اویئرنیس ڈے بنا رہے ہیں کہ تھوڑا اور کنٹریبیوشن آ جائیں لوگوں کی اسٹیٹ کی طرف, سو اسٹیٹ کو اسپینڈ مور منی آن دا ویلفیئر آف دا پیپل.
I would like to ask you about the beauty salons जिसको आप अभी करने की और क्या कहना चाहिए टैक्स नेट में आप शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, पीआरए कोशिश कर रहा है, लेकिन सर इससे पहले इससे कबल एक छोटा सा सवाल, हमने तालीम की बात कर ली, सेहत की बात कर ली, कुछ ऐसे रोड्स हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब एक तो फेडरल वफाकी हुकूमत फंडेड होते हैं ना, उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन जो बाकी बेसिक रोड्स हैं, गलियां हैं, उनकी मेंटेनेंस है, ड्रेनेज सिस्टम है, सेवरेज है, ये सब चीजें वेल केटर्ड फॉर है यूनिफॉर्मली अक्रॉस पंजाब? देखिए, अगर मैं कहूँ कि इट इज वेल केटर्ड यूनिफॉर्मली अक्रॉस पंजाब, सो ये शायद 100% स्टेटमेंट सही नहीं होंगी, थोड़े बहुत प्लस माइनसेस होते हैं, बट बाय फार इफ यू कंपेयर इट विद अदर प्लेसेस, यस I'd like to compare it with other provinces. हाँ, वो मैंने इसीलिए कहा ना, क्योंकि एज अ सिविल सर्वेंट आई हैव सर्व्ड इन मेनी प्रोविंस, I'm sure you have. मैं कई जगह रहकर आया You've हूँ, known your record. I'm sure you तो have. जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको फिर फर्क नजर आता है, और वो इसीलिए है कि यहाँ गवर्नेंस बेहतर है, पॉलिटिकल लीडरशिप को थोड़ा सा एहसास है, और आप देखें ना कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, मैं डीसी रहीमार खान में था, सो आई हैड अ टॉरिड टाइम कि रात को 12 बजे भी फोन आ जाएगा, क्योंकि अगर थोड़ी सी मीडिया में कोई रिपोर्ट चली या उनकी अपने सिस्टम्स थे जिससे वहाँ एक उन्होंने हेल्पलाइन लगाई हुई थी, सिस्टम्स इन्फोर्स थे कि थोड़ी सी किसी को प्रॉब्लम होती थी हेल्पलाइन, और हेल्पलाइन वुड हमें रात को उठाएगी, एंड बाय मॉर्निंग वी हैव टू कैटर फॉर कि ये क्या हो गया क्या नहीं हो गया। उसमें बहुत सारी मिसालें हैं कि अगर मैं देता रहूं तो देयर सो मेनी एनेक्डोट्स दैट नीड्स टू बी शेयर्ड, कि वो आप करते जा रहे हैं और फिर चीजें और बढ़ती जा रही हैं, बट यू आर स्टिल हेल्पिंग, और गवर्नमेंट के जो है पुश एंड सपोर्ट इट इज ऑलवेज देयर। ऑलवेज देयर, राइट। व्हाट अबाउट द ब्यूटी सैलून्स? अब आप इनको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और नहीं हम तो कर रहे हैं, लेकिन इट्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज द क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम अ लेडी हु इज अ फैन ऑफ मेकअप व्हिच आई एम नॉट, लेकिन मैं आपको बिल्कुल पहले तो जी ये तो खुला तजाद हो गया कि ये आपने सवाल मेरे से पूछ लिया है, लेकिन हाँ यस व्हाई नॉट, इट इज अ सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड बाय लॉट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। खवातीन को खूबसूरत रहने का शौक नहीं होता, दिस इज रिक्वायरमेंट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ये यहाँ तो नहीं ब्यूटी पार्लर वर्ल्ड वाइड शुरू से ही है फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। अच्छा, अब ये था कि शायद वो टैक्स एक्ट में नहीं थे, वो सेक्टर बिल्कुल नहीं था उसकी, हम ये समझ रहे थे कि ये शायद टैक्स इवेजन कर रहे हैं या टैक्स की चोरी कर रही हैं खवातीन। हमने पिछले साल जून में उन सबको बुलाया कि आप स्टेक होल्डर्स हैं, हम टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी हैं, लेट्स सिट टुगेदर एंड फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉब्लम। पता ये चला कि 60-70% को तो आइडिया भी नहीं कि कोई टैक्स कोई चीज होती है और हमें देना पड़ेगा। राइट। उसमें से बहुत सारी खवातीन को तो, क्योंकि दिस इज डोमिनेटेड बाय द लेडीज ऑफ कोर्स विद फ्यू एक्सेप्शंस, जो बड़े नाम है, बट बाय एंड फार बाय द लेडीज, सो उनको आगे ही नहीं थे, दे डिडंट न्यू। बहुत मुश्किल से उनको ये पता था कि शायद हमें इनकम टैक्स देना पड़ेगा, बट सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की तो बिल। So we had a number of sessions with them, और विद ईच सेशन पता ही चल रहा था कि उनकी अवेयरनेस की कमी थी, अवेयरनेस वेरी बेसिक, मतलब आप एटलीस्ट ब्यूटी सैलून्स और उनके ओनर्स से तो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, यू कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम फार्मर्स या। जी, हमारा ख्याल था, अच्छा दिस इज एन अगेन आई ओपनर इट इज, हमने उनको फिर एक बार कहा भी कि हमारा ख्याल था कि ये जो आपको पता होगा टॉप ऑफ द लाइन ब्यूटी पार्लर्स हैं ये सारे पढ़ी लिखी खवातीन रन कर रही हैं, सो अवेयरनेस का लेवल होगा, बट सैडली द अवेयरनेस वाज नॉट देयर एज फार एज सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज वर कंसर्न। राइट। इनकम टैक्स के शोबे में उनको अवेयरनेस थी कि हमें ईयरली रिटर्न्स अपनी इनकम के भरने होते हैं। उसमें मैं नाम लूंगा मुसरत मिसबा साहब का, बिग नेम डूइंग लॉट ऑफ फिलैंथ्रोपी, वो उनका एक अलग शोबा है फिलैंथ्रोपी। शी टुक द लीड, जैसे हमारे राब्ते हुए सेक्टर से शी केम फॉरवर्ड, उसने कहा कि मैं तो देना चाहती हूँ टैक्स, आई डिडंट न्यू मच अबाउट इट, दो आई एम रजिस्टर्ड, शी इज रजिस्टर्ड। हदीका क्या नहीं, उनको तो हमने अवार्ड भी दिया फॉर बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट टैक्स पेयर्स इन दैट। मुसरत मिसबा अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट। इन दो की तो मैं मिसाल भी देता हूँ लोगों को, और ये हमारी ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, क्योंकि ये बाकियों को जाकर बता रही होती हैं, एजुकेट कर रही होती हैं। हम ये चाह रहे थे कि इनके साथ हम रियल टाइम कनेक्टिविटी ले रहे हैं, और जिस तरह हमने रेस्टोरेंट्स के साथ किया इनको भी उस तरफ ले आए, सो वो बातचीत चल रही है, वेरी पॉजिटिव मूवमेंट्स। आज हमारा टैक्स डे आप देखिएगा, वो सब आ रही हैं हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे, चीफ मिनिस्टर साहब वो फाइनल कंक्लूडिंग प्रोग्राम शाम को वो कर रहे हैं और उसमें ये सब आएंगी, सो दे आर कमिंग। अब बात जो बताने की है कि अवेयरनेस की भी कमी थी। अच्छा, इसमें अगेन द गवर्नमेंट एजेंसीज हैज टू टेक अ लीड, ब्लेम हमें आता है। तो हमने बहुत सारे, अभी हमने पिछले मंडे को एक डिस्कशन फोरम किया केनेट कॉलेज यूनिवर्सिटी, विच इज ऑल लेडीज यूनिवर्सिटी, मास्टर्स की जो इकोनॉमिक्स और
اکاؤنٹنسی کی جو ان کی جتنی اسٹوڈنٹس تھیں اور ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھا. اب ٹاپک دیکھیں کتنا مزیدار تھا. اینڈ فرام اے گورنمنٹ ایجنسی ہم یہ چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں. ٹیکس فیسیلیٹیشن فار وومن انٹرپرینور. بریلینٹ. کہ ہم کیا ان کو ٹیکس فیسیلیٹیشن دے سکتے ہیں کہ ان کا بزنس زیادہ ہو. اینڈ ہاؤ ٹو فیسیلیٹیٹ دیم. اس میں وومن چیمبر آف کامرس کی ان کی صدر جو ہیں ڈاکٹر شیلا وہ بھی آئیں. اس میں مسرت مصباح صاحبہ بھی آئیں. اس میں جو سٹی اسکول ڈاکٹر فرزانہ جو ایم ڈی ہیں اور انٹرنیشنل چینج ہے ان کی میں خیال اباؤٹ 200 برانچز ان پاکستان اینڈ ابراڈ آلسو وہ بھی آئیں. اور لوگ بھی آئے. فتح زکا فرام دا میڈیا اف یو نو. ایک پروفیسر آئے ویسٹرن آسٹریلیا سے جیمس ٹریولین. ہی آلسو جوائن. پھر وہاں کی اسٹوڈنٹ ایک لڑکی تھی تانیہ اس نے جوائن کیا. اینڈ there was a discussion. سہیل وڑائی صاحب بھی آئے. انہوں نے آتے ہی کچھ کھلا تضاد شروع کیا. ہاں جی کھلا تضاد. اس پر بڑی ڈبیٹ ہوئی. کوشچن آنسر سیشن ہوئے. بٹ وی اوپن اپ دا ہاؤس. I need to know کہ آپ نے کس طرح سے اس بات کو مطلب what are the incentives you're talking about for women entrepreneurs اور for a matter of fact any entrepreneurs یا SMEs ہمیشہ ان کی طرف سے یہ شکایات رہتی ہیں کہ جی ہمیں ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ والے مسائل آ جاتے ہیں اور ہم کیوں ڈاکیومنٹ ہوں. آف کورس یو نو ٹریڈرز کی کمیونٹی کی طرف سے سب سے زیادہ اپرور سول اپرور ہوتا ہے جب آپ ان کو ٹیکسیشن نیٹ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا ہم تو یہ لے کے گئے تھے وومن انٹرپرینورس کے. تو وہ اٹ واز اے لمیٹڈ فورم کہ وومن انٹرپرینورس کو خواتین کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں خواتین جو تھیں وہ بیک برنرز پر رہی ہیں. اب ان کو مواقع مل رہے ہیں اور بڑی زبردست انٹرپرینورس ہیں یہ خواتین جو آ رہی ہیں اور نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ آتی ہیں. فار ایگزامپل ڈاکٹر فرزانہ نے ایک سجیشن دیا وچ آج ہم نے FPR میں وہ سجیشن دیا. اس کو کتنی ایکسیپٹنس ہوتی ہے بٹ ایٹ لیسٹ اٹس اے بگننگ کہ ہم کنڈیوٹ سروسز کے طور پر ہم بتا رہے ہیں کہ یار یہ لوگ اس طرح کے آئیڈیاز آ رہے ہیں اینڈ کین وی میک اٹ پریکٹیکل. انہوں نے کہا کہ جتنی خواتین سیلریڈ ہیں ناٹ انٹرپرینور. انہوں نے جتنی سیلریڈ ہیں جس میں آپ بھی شاید شامل ہوتی ہیں اس میں بہت ساری زیادہ تر خواتین جو سیلریڈ کے شعبے میں آتی ہیں وہ یا ٹیچنگ پروفیشن میں اگر خواتین پڑھانا چھوڑ دیں تو ہمارے تو پورا پاکستان جاہل ہو جائے گا کیونکہ اٹ از ہیویلی ڈومینیٹڈ پرائیویٹ اور پبلک بوتھ سیکٹرز. پھر نرسز ساری دیکھ لیں. ڈاکٹرز بہت ساری ہیں. ہاں اور بھی اس طرح کے پروفیشن جہاں لیڈیز بہت زیادہ کیونکہ جو ڈاکیومنٹڈ سیلریڈ کلاس ہے لیڈیز کی ان کو کچھ عرصے کے لیے گورنمنٹ انکم ٹیکس میں یا تو ان کا ریٹ ڈاؤن کر دے یا ان کو کچھ عرصے کے لیے ایز این انسینٹیو ہالیڈے ڈکلیئر کر دے سو دیٹ مور اینڈ مور وومن should come out of their houses and start working. میرے لیے بھی اچھا ہے آپ نے واقعی بات آیا ہے فرام دا سیم کلاس. جی مزید اچھا ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر کر دیا. اور انٹرپرینیورس کے لیے آئی ہوپ کوئی سبسڈی کوئی انسینٹیو یا کوئی ایگزیمپشن نہیں ہے. یہ دیکھیں پنجاب ریونیو اتھارٹی کے تو فلاسفی بالکل کلیئر ہے کیونکہ وہ پنجاب گورنمنٹ نے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. چیف منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب کے ساتھ we had a number of meetings along with our finance minister and the law minister کیونکہ اس میں legislation involve ہو جاتی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب بھی بیٹھتے ہیں. سو ایگزامپشنس کی تو ہم کبھی بھی تائید نہیں کرتے. ٹھیک ہے. صرف کیسز میں نے آپ کو ایک آدھ ہائی لائٹ کیا ہے جہاں ہارڈ شپ بہت ڈیو ہے وہ ہوتا ہے nobody would talk about it. ادھر ہم کرتے ہیں. ہم نے ایک چیز اور کی وہ یہ تھا کہ لوگوں کو اویئرنیس کی. میں اس سائٹ پہ دوبارہ آ جاتا ہوں. اویئرنیس نہیں ہے. سو کیا ہم اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جی ٹیکس دینا بھی ٹھیک ہوتا ہے؟ کیا ہم بچوں کو شروع سے اس طرح کی گھر میں یا اسکول میں اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں؟ ہم بچوں کو اور چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں بٹ اس طرح کی چیزوں کی طرف ہم ان کے نشان جب وہ بڑے ہوتے ہیں جب مائنڈ میچور ہو جاتے ہیں سو ان کے آئیڈیاز پہ فکس ہو جاتے ہیں یا وہ معاشرے کو باہر نکل کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ ٹیکس دینے سے گھبرا رہے ہیں, نہیں دے رہے, چوری کر رہے ہیں, ایویڈ کر رہے ہیں. سو پنجاب گورنمنٹ نے پچھلے سال یہ ڈیسائیڈ کیا آفٹر لاٹ آف ہیٹڈ ڈسکشن ان دا کیبنٹ, all heads to the politicians also who bought this idea, and then the chief minister he came. اس نے کہا یہ آئیڈیا دیکھیں کہ اگر ہم اس کو ایک سبق ڈال دیں 8ویں یا 9ویں جماعت کے نصاب میں, آپ کی رائٹس بھی ہیں اور آپ کا کہ لوگوں کو ان کی جو مارل ڈیوٹی یا سوشل ڈیوٹی ہے ٹو دا اسٹیٹ, اٹس اے ٹو وے ٹریفک. ابھی ہمیں تھوڑی دیر بعد اٹس اے ٹو وے ٹریفک. سو ہم ان کو یہ انکلکیٹ کریں کہ اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو اسٹیٹ. سن کے اچھا لگا آپ نے کہا کہ اس میں پولیٹیشینز بھی شامل تھے, پولیٹیسائزیشن نہیں ہوئی. نہیں, اس میں ڈبیٹ ہوئی. کچھ لوگ حامی نہیں تھے
کہ اس کو ایجوکیشن کے اس لیول پر اس میں بہت سارے پوائنٹ آف ویوز تھے. فائنلی چیف منسٹر نے ڈیسائیڈ کیا کہ 8ویں جماعت کے نصاب میں ایک چیپٹر ڈالا جائے جو پنجاب سوشل اسٹڈیز ہوتا ہے وہاں پہ, تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. اردو کے اس میں ڈالا ہے تاکہ سب پڑھیں گے, سب پڑھیں گے کہ ایک چیپٹر ہو. پنجاب ریونیو اتھارٹی نے وہ چیپٹر بنایا, اس چیپٹر کا ٹائٹل ہی آگہی ہے. اچھا, آل رائٹ. اس کا چیپٹر کا ٹائٹل آ گئی, اس میں ایک سٹوری ہے ایک صاحب کی جو ٹیکس نہیں دیتے. ان کا تھوڑا سا ایگریکلچر کا بیک گراؤنڈ بھی اور بزنس بھی کرتے ہیں. آپ نے ایجوکیشن پوائنٹ سے بنایا ہے. ہاں, اچانک ان کو فون آتا ہے, ایک سٹوری ہے, اور یہ سٹوری بھی ایک اے لیول کے بچے نے ہمیں لکھ کر دی, اس کو ہم نے فارم اپ کیا کیونکہ ہم نے یہ بچوں کو دیا. ظاہر ہے ان کی انڈرسٹینڈیبل ہونی چاہیے نا ان کے لیے. ٹھیک ہے, اس بچے نے یہ سٹوری سب سے اچھی سٹوری اس کی تھی, اس کو ہم فارم اپ کر کے کریکشن کے بعد اب اس سال 8ویں جماعت کا آپ تعلیم میں کتاب کھولیں اردو کی, تو اس میں چیپٹر ہے. اس میں کنکلوژن یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکس دیتے رہیں گے تو اس انسان کا کیا ہوا تھا جس نے ٹیکس نہیں دیا تھا؟ نہیں دیا تو اس کو کال آئی, چھوٹی سی سٹوری ہے کہ اس کو کال آئی کہ اس کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور بس اس کو اتنا ہی پتا لگا کیونکہ کسی نے موبائل سے کال کی تھی, تو وہ پریشان تھے اور وہ صاحب گاڑی میں بھاگے, تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اپنا. تو انہوں نے کسی نے 1122 کو کال کیا, 1122 آئی اور اس کو لے کر پہنچایا. اسی طرح ان کے بچے کو بھی ایک ایمبولینس میں پہنچایا جو کہ گورنمنٹ سیکٹر کی ایمبولینس تھی. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی, پھر بچے کی لائف سیونگ ڈرگس بھی گورنمنٹ نے پرووائڈ کی, اس کا آپریشن ہوا. تو یہ پوچھ رہے تھے, انہوں نے یہ پوچھا, اور جس روڈ پہ جا رہے تھے ایکسیڈنٹ اس وجہ سے ہوا کہ روڈ میں کوئی پرابلم آیا اور ہو گیا. تو انہوں نے ایک سوال کیا کسی سے کہ اگر روڈ ٹھیک ہوتی تو کم از کم میں بھی بچ جاتا. تو جس سے سوال کیا اس نے جواب یہ دیا کہ اگر آپ ٹیکس دے رہے ہوتے تو یہ روڈ ٹھیک ہو جاتی. اور آپ اتنے بڑے انڈسٹریلسٹ یا اتنے بڑے امیر آدمی ہو کر, انڈسٹریلسٹ تو نہیں, امیر آدمی ہو کر آپ ٹیکس نہیں دیتے. وہ ٹیکس نہیں, وہ انڈسٹریلسٹ آپ کہتے تو آپ پہ آتا کہ آپ جی ہمیں پن پوائنٹ کر رہے ہیں. وہ ہم نے کہا امیر آدمی کی اسٹوری ہے براڈر اسپیکٹرم میں. پھر اسی طرح کہ میرا بچہ کیسے بچا, تو پھر اینڈ میں انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ دینا چاہیے, اور اگلے دن ہی انہوں نے پھر ٹیکس دینا شروع کر دیا. اس میں پھر مشق بھی ہے, اس میں سوال جواب بچوں کے لیے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. رائٹ, اس بہت اچھے اور بڑے کنکلوزیو سبق آموز سٹوری کے اوپر, اس نوٹ کے اوپر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ڈاکٹر راحیل صدیقی, چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ساتھ ہمارا یہ ایکسکلوزیو رانڈیوو تھا. ہم نے بات خاص طور پہ اگر کنکلوڈ کرنا صرف ہو تو بہت شکریہ. سب سے پہلے تو راحیل صاحب میں آپ کو نہیں پلیزر, آپ کا جو پورا سیشن تھا ہمارے ساتھ بہت انلائٹننگ, نہ صرف میرے لیے بلکہ آئی ایم شیور تمام ناظرین کے لیے بھی رہا ہوگا. ڈسکشن کیسا رہا ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پر اپنا فیڈ بیک ضرور بتائیے گا. ٹو کنکلوڈ, ایک بیسک سی بات ہے, حکومت کا یا ریاست کا یہ حق ہے کہ ان کو ٹیکس ملے. اسی طرح سے ایک شہری کا, عام پبلک کا بھی یہ حق ہے کہ ان کو بیسک نیسیسٹیز, تعلیم, صحت, بیسک جو سیوک فیسلٹیز ہیں وہ بھی ان کو مہیا کی جائے ریاست کی طرف سے. لہٰذا جیسے کہ ہم نے یہ بات بہت دفعہ ڈسکشن کے دوران کی کہ یہ ایک ٹو وے ٹریفک ہے. اسی نوٹ پہ پروگرام اینڈ کریں گے. دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.